جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے اہم اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد اور جو معلومات ملے آپ تک ضرور پہنچائی جائے، اور اکثر طور پر یہ چیز لوگوں کا سوال کرنا امام صاحبان کا اس چیز کے بارے میں کہ جو شخص جگہ چھوڑ کر چلا جائے یا اس کو وہاں سے اس مسجد سے نکال دیا جائے، یہ بیشتر کیس آ چکی ہیں۔ ایسے کیس آ چکی ہیں کہ یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ جب امام صاحبان کے یہ وظیفے جاری ہوئے تو ان کی نیتوں کے اندر فطور پیدا ہو چکا کہ ان کو ایسے وظیفے کیوں مل رہے ہیں، ان کو نہیں ملنے چاہیے۔ یہ ان کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ بات چل رہی تھی، اور وہ طرح طرح کے مسائل سامنے کھڑے انہوں نے کیے۔ آپ نے چند ایسے ساتھی جن کے ساتھ یہ واقعہ درپیش آیا بھی ہے کہ ان کو یہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو وظیفہ مل رہا ہے، یہ تو آپ مسجد کے فنڈ کے اندر جمع کروائیں۔ آپ کو جس طرح پہلے ہی وظیفہ مل رہا ہے اور آپ کو اسی طرح وظیفہ ملے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا مسجد سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ آپ کو مسجد سے نکالتے ہیں تو آپ نے ہرگز اپنا اعزازیہ کارڈ نہیں دینا۔ اعزازیہ کارڈ یہ آپ کے نام پر بنا ہوا ہے۔ یہ اکثر امام صاحبان وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا، اب مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اعزازیہ کارڈ اکثر امام صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے دے دیے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا یہ جو روزگار ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ جو گندم کا سیزن آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد مونجی کا سیزن آ جاتا ہے، تو وہ جو ہمارا سیزن چل رہا ہے، اگر یہ ہم اعزازیہ کارڈ دے دیں تو ہمارا وہ وسائل چلتا رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ انتظامیہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ایک ایسا بھی کیس آیا کہ ایک امام صاحبان جس کا وظیفہ جاری ہوا اور وہ جو انتظامیہ ہے اس کی اتنے خلاف ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وظیفہ آپ کا جاری ہوا ہے، اس سے آپ نے مسجد کو فنڈ دینا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کا جاری ہوا ہے، یہ آپ نے مسجد کو دینا ہے، اس سے کچھ حصہ ضرور دے مسجد۔ یا تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ مکمل آپ فنڈ مسجد کے اندر جمع کروائیں۔ یہ جو آپ کو پہلے یہ گندم اور منجی مل رہی، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وہی جو امام صاحبان تھے اس طرح کے، تو بظاہر وہ تو پریشان ہوں گے۔ پھر ایک تو یہ حکومت پنجاب نے ان کو دیا ہے، یہ اعزازیہ کارڈ دیا، اور دوسری جو انتظامیہ اس کے برخلاف ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو امام صاحبان ہیں، یہ ان کے اپنے گھریلو بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے فرشتے وغیرہ نہیں ہیں جو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اپنے گھر کے اخراجات ہیں، معاملات ہیں، تو ان کے نہیں ہیں۔ تو یہ اعزازیہ کارڈ آپ کے نام بنا ہوا، آپ نے اعزازیہ کارڈ نہیں دینا۔ پن کوڈ کا آپ کو پتا، سب کچھ آپ کے نام پر بنا ہوا، شناختی کارڈ آپ کا اوپر ہے، وہ آپ کا ہے، آپ نے نہیں دینا۔ اگر آپ کو نکال دیتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کے نام پر بنا ہوا ہے۔ بالآخر کار اگر وہ کر بھی لیں گے تو ڈی سی آفس میں جائیں گے، جب وہ یہ درخواست لکھ کر دیں گے یا فارم جمع کروائیں گے کہ فلاں امام صاحبان وہ اس مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ کیا کر لیں گے؟ اعزازیہ کارڈ بند ہو جائے گا۔
पहली बात तो ये, इस तरह की अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई कि वो इजाजिया कार्ड बंद हो जाएगा। अनकरीब ये खबर मिल रही है कि जो इमाम साहबान जगह छोड़कर जाएगा तो उसका इजाजिया कार्ड उसी मस्जिद के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इस खबर के अंदर भी इतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि खबर चीज़ वो होती है जो आपके सामने रखें जिसके अंदर सच्चाई हो। तो आप ये जो इजाजिया कार्ड है ये इतना जल्दी आपका ख़त्म होने वाला नहीं है, तो आप हरगिज़ परेशान ना हो। ये आपका है और आपका ही रहेगा। तो ये जो लोग आपको तंग करते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए आपका तो आपके लिए तो मिसाल बनेंगे। इजाजिया कार्ड अगर ये बंद करवा देंगे तो फिर ये इंतजामिया मत सोचेगी कि इसी मस्जिद के अंदर फिर ये कार्ड जारी हो सकेगा, ये हरगिज़ नहीं होगा।